تو ایک حدیث ہے کتاب الایمان کی، حدیث نمبر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں 29، حدیث نمبر ہے 29. یہ مختلف روایات ہیں جو امام بخاری بھی اس کو لے کر آئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، مسلم بھی لے کر آیا ہے اس کو، دیگر کتب والے بھی لے کر آئے ہیں، لیکن وہ حدیث کے اندر اعتراض ہے اس کے متن پر. بھائی سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، ہم کہیں گے اعلیٰ درجے کے سارے راوی ٹھیک ہے، لیکن راوی کے ٹھیک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بات بھی ٹھیک ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے. اچھا حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اریت النار، ہمیں آگ دوزخ دکھائی دی. یہ واقعہ ہوا تھا نماز کسوف کا. اللہ جب سورج گرہن چاند گرہن ہو نا تو اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جو سامنے کی دیوار تھی اس دیوار پر اللہ کی طرف سے جنت بھی دکھائی دی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوزخ بھی دکھائی دی گئی. آپ نے اس وقت جنت بھی دیکھی تھی، دوزخ بھی دیکھی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا کہ ہمیں دوزخ دکھائی دی گئی. اب یہ جو لفظ آ رہے ہیں فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، دوزخ میں اکثریت ہم نے عورتوں کی دیکھی، میجورٹی دوزخ کے اندر عورتوں کی ہے. یکفرنا، وہ کفر کرتی ہیں. قیلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ایکفرنا باللہ، اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں. کفر سے مراد اللہ کا کفر نہیں تھا، وہ شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، شوہر جو ہے اگر اس پر زندگی بھر بھی احسان کرتا رہے، اچھا سلوک کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، کہ شوہر سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی بھی، قالت ما رأیت منک خیرا قط، وہ کہتی ہے مجھے تیرے سے زندگی میں سکھ ہی نہیں ملا، جب سے شادی ہوئی ہے نا ٹینشن میں، وہ پوری زندگی کی اس کی نعمتوں کو احسانات کو جٹلا دے. باقی سب باتیں ٹھیک ہیں. اس حدیث کے متن کے اس لفظ پر اعتراض ہے کہ اکثر اہلھا النساء، دوزخ میں اکثریت میجورٹی عورت کی ہے. یہ واقعہ ہوا کسوف کا، یہ صحیح ہے، یہ متواتر مشہور حدیثوں کے اندر آیا. کسوف کی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی تھی، اس کے بعد خواتین کو درس بھی دیا تھا. لیکن اس درس کے اندر کیا یہ لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمائے تھے؟ اس پر محدثین کو شروع سے سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر عورتوں کی اکثریت ہوگی. یہ بات اگر آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو نمبر ایک آپ خود دیگر صحیح حدیثوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی دوزخ میں اکثریت کس کی ہے؟ عورتوں کی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ مخالف نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کے اندر اقلیت کس کی ہوگی؟ عورتوں. بھائی اگر اکثریت عورتوں کی جہنم میں ہے تو جنت میں اکثریت کس کی ہوگی؟ آپ کہیں گے مردوں کی. سیدھی سی بات ہے نا. دوزخ میں اکثریت کس کی ہے؟ عورتوں کی. تو جنت میں اکثریت کس کی ہوگی؟ آپ کہیں گے مردوں کی ہوگی. اس کا مطلب عورتیں کم ہوں گی، حالانکہ خود دیگر صحیح حدیثوں کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ عورتوں کی اکثریت جنت میں بھی ہوگی، یہاں تک کہ مرد سے 2 گنا زیادہ عورتیں ہوں گی. یہ بھی صحیح حدیث میں ذکر ہے، یہ بھی صحیح حدیث کے اندر ذکر ہے. اور یہ بھی میں آپ کو اس کے سارے حوالے تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث فرمائی ہے کہ عورتوں کی جنت میں مردوں سے 2 گنا اکثریت ہوگی. اور ہر مومن کے لیے وہاں جب رشتہ ازدواج بنایا جائے گا تو دنیا کی 2 عورتیں ہر ایک جنتی مرد کے حصے میں آئیں گی. تو ڈبل ہوئی نا. تو اب دوزخ میں اگر اکثریت ہے تو جنت میں ڈبل کہاں سے ہوئی؟ اچھا دوزخ میں عورتوں کی اکثریت ہے، نتیجہ یہ نکلا جنت میں عورتوں کی اقلیت ہوگی. یہ لفظ بھی مسلم کے اندر آئے. مسلم کا بھی ریفرنس آپ دیکھ لو، مسلم کی حدیث نمبر ہے 2737. اور مسلم کی روایت کیا ہے؟ اطلعت فی الجنہ فرأیت اقل ساکنہا النساء، کہ جنت میں عورتیں مردوں سے کم تعداد کے اندر ہوں گی. دوزخ میں اکثریت ہوگی تو جنت میں اقلیت ہوگی نا، وہ ظاہری سی بات ہے. تو دوزخ میں زیادہ عورتیں چلی گئیں تو جنت میں کم عورتیں رہ گئیں. جب کم عورتیں رہ گئیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ مرد زیادہ ہوئے عورتیں کم ہوئی، حالانکہ دیگر صحیح حدیثوں کے اندر ذکر ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی. جنتی جتنے مرد ہوں گے اس سے 2 گنا تعداد میں عورتیں زیادہ ہوں گی. اب یا وہ صحیح حدیث ہے یا یہ صحیح حدیث ہے، اس کے متن ٹھیک ہے یا وہ متن ٹھیک ہے، دونوں کو حل کر کے بتایا، کوئی حل نہیں کر پایا. لہذا کئی علماء آئے ہیں جنہوں نے کوششیں کی ہیں. بعضوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عورتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہو کہ وہ جہنم میں بھی اکثریت کے اندر ہو، جنت میں بھی اکثریت کے اندر ہو. اگر ہم یہ بولیں کہ یار عورتوں کی اگر تعداد ہی اتنی زیادہ ہو کہ وہ جنت میں بھی اکثریت میں ہو، جنت میں بھی دوزخ میں بھی اکثریت میں ہے، پھر اس حدیث کے خلاف ہے جو مسلم میں ہے کہ مسلم کے صحیح حدیث کا لفظ ہے کہ جنت میں اقلیت ہوگی عورتوں کی. پھر پھنس گئے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں جنت کے اندر اکثریت ہوگی تو حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں اور دوزخ میں اکثریت ہوگی، پھر پھنس گئے. تو کئی علماء نے اس کو یوں حل کرنے کی کوشش کی کہ یار ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ عورت جہنم میں اکثریت شفاعت سے پہلے ہو، جب شفاعت ہو تو پھر جنت میں اکثریت ان کی ہو جائے. تو اگر یہ مانے پھر اعتراض آئے گا کہ شفاعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہوگی وہ تو دوزخ میں جانے سے پہلے بھی شفاعت ہو جائے گی کئیوں کی دوزخ میں جانے کے بعد ہوگی. اور جو دوزخ کے اندر جائیں گے وہ صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، زیادہ تر تو عقیدے خراب ہونے کی بنیاد پر جائیں گے. اس لیے جب دوزخ سے نکالنے کا حکم ہوگا تو کہا جائے گا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے نکال لو.
جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے نکال دو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نہ. تو یہاں حدیث کے اندر ذکر ہے کہ کفر، اللہ کے کفر کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائیں گی، وہ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے جائیں گی. پھر پھنس گئے. یعنی ان دو حدیثوں کے اندر تطبیق کرنا ایک طرح سے ممکنات میں صحیح نہیں رہا، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے صحیح حدیث ایک اور بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، یہی سوال کیا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ کہ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت ہوگی؟ تو ابو ہریرہ نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ضرور پتا ہے کہ مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو عورت 2 گنا مردوں سے زیادہ ہوگی. یہاں تک کہ جوڑے جب بنائے جائیں گے وہاں نکاح کے تو 2 عورتیں جنتی کے حصے کے اندر آئیں گی، تو ڈبل ہوئی نا تعداد ان کی. ابو ہریرہ نے بھی یہ جواب دیا، کہا کہ وہ دوزخ میں اکثریت ہوگی، اس کا مجھے نہیں پتا. تو اب یہ ہے چاہے روایت بخاری کی چاہے مسلم کی، لیکن اس کے متن پہ اعتراض ہے، کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ہو گیا صحیح حدیث کے خلاف. ایک عقلی اعتراض بھی ہے اس کے اوپر. دیکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فرشتوں کے اندر کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو وہ مخلوق بنا رہا ہے زمین کے اندر جو فساد کرے گی، خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں تیری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پاکیہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو وہ کون سا گناہ تھا جس کی طرف فرشتوں نے سب سے بڑا اعتراض کیا؟ قتل، خون بہانا، قتل، خون ریزی، فساد، یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے دیکھیے گا پورا قرآن پاک آپ مطالعہ کریں، اللہ نے کفر اور شرک کے لیے فرمایا کہ جہنم کی ابدی سزائیں ہیں اس کے لیے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے لیے ہمیشہ کی سزا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور وہ قتل ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا کسی مسلمان کا، ہمیشہ جہنم میں اللہ اس کو سزا دے. تو کہنے کا مقصد خون ریزی سب سے بڑا گناہ ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قتل و غارت گری کے اندر عورتیں زیادہ ملوث رہتی ہیں، مرد زیادہ ملوث رہتا ہے؟ کون رہتا ہے؟ تاریخ دیکھ لیں آپ، جتنے قاتل پکڑے جاتے ہیں زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر ہوتے نہیں. تو سب سے بڑے گناہ کے اندر بھی ملوث مرد ہی رہتے ہیں. نمبر 2، سب سے بڑے گناہ دیکھ لیں آپ، کسی نے خدائی دعویٰ کیا، جیسے فرعون نے خدائی دعویٰ کر لیا تھا، اس کے اندر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عورتیں زیادہ ملوث نکلی ہیں، مرد زیادہ ملوث نکلے؟ مرد ہی زیادہ نکلے. جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر لیا، عورتوں نے زیادہ کیا مردوں نے کیا. عورتوں کا تو کبھی سننے میں بھی نہیں آیا کہ بھائی فلاں عورت اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا. ہمارے علم میں تو نہیں ہو سکتا ہو تاریخ میں، لیکن مردوں کا تو بہت ملتا رہتا ہے بھائی فلاں جگہ پر بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کوئی چھوٹے گناہ ہیں. اسی طرح چوری دیکھ لیں، کون زیادہ کرتا ہے؟ عورتیں بھی کرتی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن زیادہ تر تو چوری چکاری ڈاکہ یہ سب مرد زیادہ ملوث ہوتے ہیں. پسٹل لے کے راہ کے اندر کسی کو بھی لوٹ لیتے ہیں، موبائل لے گئے چھین کے، موٹر سائیکل چھین کے لے گئے. تو جتنے بھی حقوق العباد کے بڑے کبائر گناہ آپ دیکھ لیں گے، آنکھوں دیکھی بات یہ ہے کہ مرد اس کے اندر زیادہ ملوث ہوتے ہیں خواتین کی نسبت. تو جب مشاہدہ بھی ہمارا یہ ہے، اس کے باوجود ہم بولے نہیں عورتوں کی اکثریت جہنم کے اندر ہے، اس چیز کو کبھی کوئی محدث سولو نہیں کر سکا. اس لیے چاہے یہ حدیث بخاری کی ہو چاہے مسلم کی ہو، لیکن اس کے متن پر ایک اعتراض ہے جو کوئی سولو نہیں کر سکا اس. واللہ علم، اللہ بہتر جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا یا یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی الگ انداز کی بات کی ہو جو سننے والے کو یہ لگا ہو اور اس نے آگے نقل کر دیا. بھائی مثال کے طور پر ہو سکتا ہے، ایک میں اپنی تعویل ایک بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق ہو جاتی ہے سزا کی، جہنم کی سزا کی. یعنی اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، نہ چاہے معاف کر دے. تو ممکن ہے استحقاق کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو، راوی نے، سننے والے نے سمجھا ہو کہ نہیں وہ دوزخ کی سزا کی بات ہے، وہ جائیں گی دوزخ کے اندر، اس نے اسی انداز میں آگے کوٹ کر دیا اور وہ بات چلتی راوی در راوی پھر آگے پھیلنا شروع ہوگی. پھر اس حدیث میں کہ عورت کی اکثریت جہنم میں ہوگی، مفہوم مخالف کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ جنت میں اقلیت ہوگی. پھر اسی مفہوم کو ایک راوی نے بیان کر دیا بھی جنت میں اقلیت ہوگی. یہ سب محدثین لکھ کے گئے ہیں. آپ علامہ نووی کو لکھیں گے، علامہ نووی لکھ کے گیا کہ بھئی راوی نے گڑبڑ کی ہے اس کے اندر، ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات تھی اکثریت جہنم میں ہوگی اس کا الٹ مفہوم راوی نے یہاں بیان کر دیا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے جنت میں اقلیت ہوگی. تو یہ ان حدیثوں میں سے حدیث ہے جس کا متن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے بیان ہوتا ہے، بلکہ بڑی زور و شور سے حدیث بیان ہوتی ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہنم کے اندر ہے. یہ جو اگلا جملہ ہے فطری طور پر وہ جملہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ خواتین کے عام طور پر یہ فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ایسے لمبے لمبے جملے کہہ دیتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بیٹا حدیث کا فن وہ ایکسپرٹس کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے. وہ ایکسپرٹس کو آپ پڑھیں، محققین کو پڑھیں. اب یہ حدیث ہم نے بچپن سے سنی ہے، یقین کریں ممبروں کے اوپر بھی میں نے سنی ہے. اس حدیث کو ہم نے خود بیان بھی کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے 10 جگہوں پر یہ حدیث کوٹ بھی کی ہوئی ہے. وہ بخاری کی حدیث ہے، سنا ہی یہ تھا بخاری یہ ساری صحیح ہے، اور شاید بخاری کو ہم نے قرآن کا درجہ دے دیا، لیکن اس کے جب جملے کئی حدیثیں ان کے متن پہ اعتراض، وہ بعد میں جب پڑھے ہیں تو خود حیران ہوئے کہ یار یہ کیا چیز ہے.
خواہ خواہ میں عورتوں کو جہنمی بناتے گئے ہوں. حالانکہ یاد رکھیے گا عورت جو ہے اپنی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک رحمت کا مادہ زیادہ رکھا ہے. ہم آنکھوں سے جو مشاہدہ کرتے ہیں نا وہ الگ ہی چیز. وفا بھی عورت میں زیادہ ملتی ہے آپ کو مردوں میں کم ملتی ہے. ایسے ہی ہے, وہ چاہیے جملے بولتی پھرے عورت شور کو, لیکن شور سے وفا بھی وہی زیادہ کرتی. ماں باپ سے وفا بھی وہی زیادہ کر. ماں باپ بوڑھے ہونے آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ یار وہ بچوں نے لڑکوں نے سنبھالا ہو, بچی سنبھال رہی ہوتی ہے ان کو بوڑھے ٹائم. ہم نے تو یہ آنکھوں سے زیادہ دیکھا. ایسے ہی ہے نا. پھر اولاد ہوتی ہے, اولاد باپ زیادہ سنبھالتا ہے اولاد کو, ابا سنبھالتا ہے. ابا کو تو کام سے فرصت ہی نہیں ہوتی, صبح جاتا ہے شام میں آتا ہے, وہ بھی بچوں کی چور چور سن کے کہتا ہے سر میں درد ہو. سارا دن کلپتی رہتی ہے, کلپنا سمجھتے ہیں پنجابی سے, سارا دن تنگ ہوتی رہتی ہے اماں, وہ اس کی پرورش کرے گی, سب کچھ کرے گی. مطلب ایک فطری طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح اس کے اندر مادہ رکھا ہے کہ ہم کیسے بولیں کہ وہ جہنم میں زیادہ ہوگی. عقل ہی نہیں مانتی نا اس چیز کو, یا مانتی ہے؟ پھر وہ ماں بن جائے تو حیثیت اس کی ہے کہ اس کی خدمت قدموں میں اس کی جنت ہے. یہ صحیح حدیثوں میں ذکر ہے اس کے قدموں کے اندر جنت ہو. تو بھائی میں جس کا درجہ اللہ نے رکھا نہیں جائے گی جہنم میں زیادہ. مطلب کوئی نہ کوئی تعویل آپ کرو گے, آپ کچھ نہ کچھ تعویل کرو گے. مطلب ہم یہ کہیں گے کہ ممکن ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ الگ بات ارشاد فرمائی ہو, سننے والے نے کچھ الگ سمجھا, اس نے ان الفاظوں میں تعبیر کر دیا, لیکن اس بات کو نہیں حل کر سکے. آپ کر کے دکھا دیجیے گا مجھے, ورنہ دیگر صحیح حدیثوں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا, وہ بھی نہیں ملتا. کیسے دو گے آپ؟ چلو اگر جواب نکال ہی لیا آپ نے, پھر مشاہدہ ہی, آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہی الگ ہے. آپ آنکھوں سے دیکھ کے بتائیں کہ بڑے بڑے جرائم کے اندر کون زیادہ ملوث ہو. آپ جیلوں کے اندر چلے جائیں, مردوں کی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کہیں گے کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. جتنے بڑے کبائر گناہ ہے, قتل, یہ جنگ کرنا, تو ہزاروں کو مار دینا, قتل کرنا, سب مرد ملوث ہیں اس کے اندر, عورتیں کہاں ملوث کم ہوتی ہیں. پھر حاکم ہے, ظالم ہے, تو پوری قوم کا وبال اس کے سر کے اوپر ہوگا. وہ غلط کرے گا, پوری قوم کا وبال حکمران کے سر پہ ہوگا. حکمران زیادہ تر کون ہے پوری دنیا میں؟ ہسٹری پڑھ لیں, مرد ہی آئے ہیں, عورتیں کم ہی آئی ہیں. آج بھی دیکھ لیں عورتیں کم ہی ہیں. تو ہر بڑے جرائم کے اندر مرد ملوث آپ کو نکلے گا, لیکن جائیں گے جہنم میں عورتیں زیادہ. تو کئی محدثین ایسے گزرے ہیں, چاہے ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے, یاد رکھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تحقیق کی بات جو بھی کرے ماننی چاہیے. محدث تشیع علماء تو کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لفظ ایڈ اس حدیث کے اندر کیا ہے اس لیے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے. یار اسلام کی نزدیک حیثیت یہ ہے کہ تم ایمان بھی لے کے آ جاؤ گے, لیکن عورتیں جائیں گی جہنم کے اندر. ممکن ہے کسی نے چھیڑا چھاڑی کی ہو اس کے ساتھ, لیکن اللہ بہتر جانے. حدیث کے متن پر اعتراض کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی. آپ تحقیق سے اعتراض کر سکتے ہیں, ہم مشاہدے کی بنیاد پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ نے عورت ایسی نہیں بنائی. یعنی ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ ڈبل تعداد, مردوں سے 2 گنی تعداد ہوگی عورتوں کی جنت میں زیادہ, اور ایک کہہ رہی ہے نہیں اکثریت تو دوزخ میں ہوگی. آپ نہیں حل کر پاؤ گے نا. اگر اس کی بنیاد پر اس پر اعتراض کریں تو یہ مشاہدے کے خلاف ہے. مطلب آپ کا مشاہدہ بھی تو ہے نا, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور دی ہے, اس بنیاد پر آپ فیصلہ کر لو. سب سے بڑا گناہ ہمارے دین میں کیا ہے؟ قتل. اس کے اندر ملوث کون ہے زیادہ؟ ہاں بھی کوئی عورت بھی ہوتی ہے, عورت بھی قاتلہ ہوتی ہے. پریکٹیکلی دنیا میں دیکھیں تو عورتوں کے جرائم مردوں کی نسبت کم ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. زیادہ ہوں گے بھی اگر آپ دیکھیں گے بھی نا, تو وہ ان ممالک میں ہوں گے جو کافروں کے ملک ہیں, جس کے اندر بے حیائی پن زیادہ عورتوں کے اندر ہے. مسلمان ممالک میں الحمدللہ وہ بھی کم ہے. ان کی ایک گھریلو لائف ہوتی ہے, اسی کے اندر مصروف رہیں گی, وہ عیب ضرور ہوتی, لیکن مردوں کی نسبت ہم بولے عورتوں کے جرائم زیادہ ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو. اچھا نمبر 2 کہ یہ شوہر کی جو نافرمانی ہے, اس عیب کی وہ مرد قتل و غارت گری میں ملوث ہو. مرد جو ہے نا چوری ڈاکے, جھوٹ زیادہ کو بولنے میں کون ملوث ہے؟ مرد. سارا دن کاروبار کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. نمبر رشوت کون لے رہا؟ عورتیں زیادہ رشوت لے رہی ہوتی ہیں. بھائی ہمارے یہاں مسلمان ممالک کے اندر زیادہ, پوری دنیا میں دیکھ لیں, جاب کرنے والوں کی اکثریت کس کی ہے؟ مردوں کی ہے. تو رشوت بھی وہی زیادہ لے رہے ہیں, کرپشن وہی زیادہ کر رہے ہیں, عورتیں بھی ملوث ہوں گی. لیکن ایک ریشو تو دیکھیں نا جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, پھر بھی عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی. یعنی اپنے آپ کو سیف سائڈ کیا کسی نے ایسے جملے ایڈ کر کے کہ بھئی مرد جو ہے نا وہ رشوت بھی لے گا, وہ سب کچھ کرے گا, عورت پہ ظلم بھی کرے گا, لیکن جہنم میں زیادہ عورتوں نے جانا ہے, ٹینشن نہیں لو.